کہ جن بدعتیوں کے اوپر لعنتیں کی گئی ہیں وہ کون سے بدعتی ہیں. وَكُلُّ مَنِ ابْتَدَىٰ وَجَاءَ بِمَا لَمْ يَأْمُرُ اللَّهُ، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا انہوں نے اس کا شروع کر لیا، بدعتیں کر لیں. اور وہ کیا ہیں؟ اُنِّ المشرکین الیہود والنصارى. یہ قول مجاہد ہے، قتادہ ہے، سدی ہے، سب کے یہ قول ہیں، انہوں نے ان کا نقل کیا. آگے پھر وہ حدیثیں لائے ہیں کہ جو خوارج لوگ ہیں وہ اصحاب الضلالہ ہیں، آئمہ وہ اہل الہوا ہیں. وہ میں آگے چل کر بیان کروں گا، آج اس کا موضوع نہیں انشاءاللہ، پھر میں کمپلیٹ کروں گا. میں دوسری بات آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھے بدعتی، یعنی خوارج بدعتی جو ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ وَكَذَلِكَ مَا أَصْحَابِنَا دُخُولِ الْأَرْضِ وَمَجَالِسَ الْكُفَّارِ وَأَهْلِ الْبِدْعَةِ، جو اعتقاد والے ہیں ولا یسمع کلامہم، ان کی بات نہ سنی جائے بلکہ ان کے ساتھ تو مناظرہ بھی نہ کیا جائے. بعض علماء کا یہ خیال ہے. وقد قال بعض اہل البدع، ابی عمران النخعی اسمع منی کلمہ فأعرض منہ، ان کے پاس ایک بدعتی بندہ آیا تو اس نے کہا جی میرا تھوڑا سا کوئی سن لے. انہوں نے کہا میں تیرا ایک کلمہ بھی نہیں سننا چاہتا. یہ روایات میں آگے چل کر پڑھوں گا. اچھا، اب میں دوسری بدعت آپ کو بتانے لگا ہوں. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتا ہوں کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہوگی کہ بدعتی کس کو کہتے ہیں. وہ بدعتی جس بدعت کے بارے میں رد کیا گیا ہے وہ کون سی بدعتیں ہیں. ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست تو بات اتنا کرتے ہیں نا کہ وہ بدعتی کا لفظ آ گیا تو انہوں نے جمعرات کے دن دعا مانگنے والے پر اس کو چسپاں کر دیا. ہاں، حضور نے فرمایا جمعوں میں بدعتی برے ہوتے ہیں. شر الامور آپ نے فرمایا، محدثات الامور، بدعتیں بری. وہ کون سی بدعتیں ہیں یہ میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں. اب قرآن کی ایک آیت سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. آگے فرماتا ہے ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب. سورہ نحل کی 115 اور 116 آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عمر بن لہی جو تھا اس نے یہ کر دیا کہ میتا کا کھانا، مردار کا کھانا جائز ہے، خون کا پینا جائز ہے. اس کی وہ کری بناتے تھے. اگر عربوں کی پرانی تاریخ پڑھیں تو جیسے ہم گوشت پکاتے ہیں نا، ایسے وہ خون کو پکاتے تھے. تو وہ خون کو پکا کر کھاتے تھے اور مردار کو کھاتے تھے، خنزیر کو کھاتے تھے. اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا بحیرہ صاحبہ انہوں نے بنائے تھے وہ بتوں کے نام کا ان کو ذبح کرتے کہ بت ہمارے خدا ہم سے راضی ہو جائیں گے. ان کا مقصود ہوتا تقرب آلہہ، یعنی حبل، لات، منات، عزا، ان کے لیے ذبح کرتے کہ یہ ان کے نام کی قربانی ہے. اور ذبح کرتے وقت وہ ان کا نام لیتے. تو یہ عمر بن لہی نے اور دیگر مشرکین نے اس کو شروع کیا. اور پھر وہ کہہ دیتے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے. حلال اور حرام کے رول انہوں نے خود سیٹ اپ کیے. اتنی بات تو قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ وہ حلال اور حرام کہتے ہیں. اب حافظ ابن کثیر اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں ثم نہا تعالی عن سلوک سلیب کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا، سبیل المشرکین حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا علیہ من الاسماء بآرائہم من البحیرہ والصائبہ والوسیلہ والحام وغیر ذالک مما کانا شرعا لہم ابتدعوہ فی جاہلیتہم. میرا دل کرتا ہے یہ جو ابتدعو ہے نا اس کا میں ذکر کروں، جیسے ہمارے ذکر ہوتا ہے نا اللہ کا کہ بار بار ذکر کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتا ہے. میرا دل چاہتا ہے میں اس لفظ کا ذکر کروں آپ کے سامنے. کیوں؟ کہ آپ کو پتا چلے بدعت ہوتی کیا ہے. حافظ ابن کثیر کس کو بدعت کہہ رہے ہیں، طبری کس کو، مفسرین کس کو قرطبی بدعت کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا، مشرکوں نے حلال کر لیا خود چیزیں، حرام کر لی خود چیزیں، ان کے نام رکھ لیے اپنی رائے سے جو انہوں نے بہتر سمجھا کہ جو اونٹنی 10 بچے دے اس کا 11واں بچہ بتوں کے نام کا، اور اس کا نام رکھ دیا بحیرہ. تو وہ جو انہوں نے خود نام رکھے تھے، بت نصب کیے تھے کعبے کے اندر اور کہا تھا مردار جائز ہے، خون کی کری پکانا جائز ہے، سور کھانا جائز ہے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں مما کانا شرعا لہم ابتداء فی جاہلیتہم. یہ جو انہوں نے بدعت کی تھی نا، اس بدعت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا تھا. اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بخاری کی روایت دوبارہ پڑھوں.
قال ابو ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت عمر بن عامر الخزاعی یجر قصبہ فی النار وکان اول من سیب السوائب. حضور فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا عمر بن لوہی کو کہ وہ معراج کی رات یا کسی اور وقت بھی حضور تو مشاہدہ فرماتے رہتے تھے کہ وہ اب اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہے, وہ کھینچا جا رہا ہے. یہ وہ پہلا شخص ہے من اول من سیب السوائب, جس نے سب سے پہلے یہ سیب سوائب کیا. علامہ قرطبی کہتے ہیں ان اول من ابتدا, جس نے یہ پہلی بدعت کی. اس کے بعد قرطبی نے ان الذین فرقوا دینہم کی تفسیر میں پھر کہا کہ وہ کل من ابتدا, یہود, نصارہ, مشرکین, عمر بن لوہی ہم اہل البدع, وہ بدعتی جس نے یہ سب سے من ابتدا جس نے بدعت کی. حافظ ابن کثیر یہاں پر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مشرکین تھے جنہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا. تو اب سبحان اللہ پڑھیں حدیث رد بدعات میں, بخاری سے پڑھیں, مسلم سے پڑھیں, ترمذی سے پڑھیں, مسند احمد سے پڑھیں, پڑھ دیں تمام حدیث, مگر شرط یہ ہے کہ پہلے بدعتی کو ڈیفائن تو کر لیں کہ وہ ہے کون. وہ جمعرات کی شام کو فیملی کو اکٹھا کر کے اللہ کا بندہ بیٹھنے والا, اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کرنے والا, اس کو اس کے اس جرم کے اوپر, اس کے اوپر آپ اس کو کہہ رہے ہیں. آپ کی نظر میں جو جرم, پہلے دیکھیں کہ وہ بنتا بھی ہے کہ نہیں. لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, وہ بنتا بھی ہے, وہ بدعت اس پر جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جس نے یہ کیا اس نے اسلام کی دیوار کو گرا دیا. اللہ اکبر. حافظ ابن کثیر نے اس کے ساتھ ایک اور جملہ لکھا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ تھی مشرکین کی بدعتیں,